أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر بھی قدرت دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانور بنا دیتا، گھاس پھوس بنا دیتا، ایسی مخلوق میں سے بنا دیتا کہ جو دن بھر دوسروں کے سامنے ذلت کے ساتھ ڈنڈے اور پتھر کھاتی پھرتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مخلوق میں سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے بنایا. یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا معزز اور مکرم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ دنیا کے اندر 18,000 مخلوق ہیں. جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اسی طریقے سے دوسری چیزیں علیحدہ علیحدہ مخلوقات ہیں. آدم علیہ السلام سے اور قیامت تک جتنے انسان ہیں، یہ سب کے سب ایک مخلوق ہے. اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معزز اور مکرم بنایا ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یعنی 17,999، وہ تمام کی تمام اس انسان کی خادم ہیں. چاہے وہ انسان سے جسمانی طور پر قریب ہوں اور چاہے انسان سے قریب ہوں. چاند سورج یہ انسان سے دور ہیں، لیکن یہ بھی ہر وقت میں صبح شام 24 گھنٹے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. گائے بھینس اور دنیا کی دوسری چیزیں جتنی ہیں، وہ سب کے سب بھی انسان کی مخلوقات ہیں، اور انسان کی یہ سب کے سب بھی مخلوقات ہیں انسانوں کی طرف، اور وہ سب کے سب بھی انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے. اور وہ تمام کے تمام مخلوقات کوئی فوٹو نہ ہوتا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کروائی ہے، وہ جس کام کے لیے پیدا کی ہے وہ اپنا برابر کام کر رہی ہے، اور قیامت تک وہ اس انسان کی خدمت کے اندر لگی رہے گی. ذرہ برابر بھی کوئی روگردانی نہیں کرنے والا. جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا معزز اور مکرم بنایا ہے، تو یہ انسان بیکار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت زیادہ قدر. اب یہ انسان کس چیز کے لیے بنایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ تمام جنات اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. چاہے شہر کا رہنے
کالا ہو گورا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا انسان ہو، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اس کے خالق وہ اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے اور اس انسان کی ہر وقت خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اس انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے روگردانی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، کتابوں اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب کے سب عقائد ہیں اور ان کو ماننا ہر شخص کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پر پورا اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے اور ہماری 100% کامیابی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور آپ کی سنتوں کو اختیار کرنے ہی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، آج مسلمان کدھر جا رہا ہے اور مسلمان کا کیا حال ہے، یہ ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ ذرا سی خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی آ جائے تو یہ مسجدوں سے دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، عقائد ہمارے وہ نہیں ہے جو جن عقائد پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، جن عقائد کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، یہ انسان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی سے اور جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، بزرگ اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتلائے ہیں اور جو طریقے ہمیں اللہ نے بتلائے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہر آدمی پریشان حال ہے۔ جس آدمی کو دیکھو گھریلو اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، آپسی رہن سہن کے اعتبار سے وہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ یہ پریشانی محترم بزرگ اور دوستوں، پریشانی کہنے سے ختم نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے کوئی آدمی بھوکا ہو، بھوک لگی ہوئی ہو، تو بھوک کہنے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طریقے سے پریشانی کہنے سے پریشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی، بلکہ پریشانی جس کی جانب سے آئی ہے اس نے پریشانی کے ظاہر کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری پریشانی محترم بزرگ اور دوستوں ظاہر ہوگی۔ مسجدوں سے ہمارا تعلق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے اندر ہیں،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ باربع خصال، جو آدمی میرے سنتوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 طریقے سے اس کا اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہوگا، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا روب ڈال دیا جائے گا، دین میں اس کو ثابت قدمی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا صحابہ میں سے کسی کو بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ مسجد کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرتے تھے۔ اگر کوئی بڑی سے بڑے حکومت کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، دشمن کی طرف سے کوئی خوف ہوتا تھا، مسجد کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حل فرما دیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آج آدمی اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے، اس کے لیے اندھیری رات میں جنگل میں جا کر پانی دینا پانی دینا مسلمان کے لیے اور کاشتکار کے لیے آسان ہے۔ حالانکہ جنگل میں جب اندھیری رات کے اندر جائے گا تو وہاں کوئی کیڑا کانٹا بھی سامنے آ سکتا ہے، وہاں کوئی نامناسب بات بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن ان سب خطروں کو ایک طرف رکھ کر آدمی کیا کرتا ہے کہ آدمی کھیت کے اندر پانی دیتا ہے، کھیت کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے جو کھیتی میں بیج ڈالا ہے اور اس کھیتی کو میں پکاؤں گا، اس کھیتی کے اندر آمدنی ہوگی اور اس آمدنی کے ذریعے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو میری اولاد ہے اور میرے کھانا ہے، میں ان کے اوپر اس کو خرچ کروں گا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، جب کسی چیز کو آدمی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے تو ہر قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو سمجھا تو ہر حالت میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا آخر وقت میں، 2 صحابیوں کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں جاتے تھے اور جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے تمام مسائل کا حل نماز کے اندر ہے۔ نماز سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کو فرما رہے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا سب کچھ عزت اور ذلت دینے والا، صحت اور موت دینے والا، روزی دینے والا، روزی چھیننے والا، سب کا سب محترم بزرگ اور دوستوں وہ اللہ کو سمجھتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ذرا سے پریشانی کی وجہ سے ایسے گھبراتے ہیں کہ نہ ہمیں نماز کی کوئی پرواہ رہتی ہے اور نہ مسجد سے ہمارا کوئی تعلق رہتا ہے۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے آپ حضرات ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں۔ اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں، کانوں کے اندر ہم بالیاں پہن رہے ہیں، کیوں پہن رہے ہیں؟ عقائد کی درستگی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب باتیں پیش آتی ہیں۔ ہاتھوں کے اندر ہم کڑے پہن رہے ہیں، کیوں پہن رہے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی آج یہ سوچ رہا ہے کہ میری پریشانی اس کڑے کے ڈالنے سے ختم ہو گئی، اس کانے میں بالی ڈالنے کی وجہ سے میری پریشانی ظاہر ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ان سے پریشانی ظاہر ہونے والی
والی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پریشانیاں زائل اگر ہوں گی تو اس ذات جس ذات نے پریشانی دی ہے اس نے جو زائل ہونے کا طریقہ بتلایا ہے اسی سے پریشانی زائل ہوگی، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نمازوں سے اپنا تعلق مضبوط قائم کریں۔ چھوٹی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو، گھر کی الجھن ہو، گھر کی پریشانی ہو، کھیت کی پریشانی ہو، تجارت کی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہو، سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور پھر اپنے طرف سے جو کچھ اس کے لیے کوشش ہو سکتی ہو وہ کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام راستوں کو کھول دے گا اور تمام پریشانیوں کو ظاہر کرے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حالات ہم پڑھ کر دیکھیں محترم بزرگ اور دوستوں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو نماز سے کیسا تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھتے رہتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ آج مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، ایسی چیز کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے دنیا اور آخرت کی عزت دلانے والی، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرانے والی جو نماز ہے اس کی طرف تو آ جاؤ۔ لیکن مؤذن یہ ہر روز اعلان کر رہا ہے، 10 مرتبہ اعلان کر رہا ہے، لیکن ہمارے محترم بزرگ اور دوستوں جو پہلے سے عادت چلی آ رہی ہے، ہم اپنے حقوق میں لگ رہے ہیں، ہم اپنی کھیتی باڑی کے اندر لگ رہے ہیں، اور ہم دوسری چیزوں کے اندر لگ رہے ہیں، لیکن مسجد کے اندر وہی چند آدمی جو آنے والے ہیں وہی آتے ہیں، اور عام طبقہ وہ اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں میری درخواست یہ ہے کہ کوئی مرد و عورت بھی ایسا نہ ہو جو نماز کی پابندی نہ کر رہا ہو، مسجد سے اس کا تعلق نہ ہو۔ ہر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار رہے، اور جو بھی پریشانی ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں تو جتنی یہ پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو ختم کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نماز سے خصوصی تعلق قائم کریں اور ہماری پریشانی ظاہر کریں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے، تو ہمیں نماز سے اور نماز کے جو اعمال ہیں، نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھنے میں ہمیں لگنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو نمازوں کا پابند بنائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ خود بھی نماز کی پابندی کیجیے، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی پابندی کرائیے، اور ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، اور روزی کے اندر صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک جتنی ضرورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر قادر کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ہم اللہ پر اعتماد کر کے دیکھیں، ہم نماز سے خصوصی تعلق قائم کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی برائیوں سے بچے گا، اچھائیوں کو اختیار کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا اور اللہ کے احکامات پر چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنوین میں اس کے لیے راستہ کھول دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم دینی باتوں کا اور ہم دینی چیزوں کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ
کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پٹائی کر کے اس کو نماز پڑھواؤ۔ حالانکہ 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو پٹائی کر کے اس کو نماز پڑھواؤ۔ ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے، ہمارا بچہ بالغ ہو گیا ہے، ہمارا بچہ کھیت میں جا کام کر رہا ہے یا ڈنگروں کا کام کر رہا ہے، جو بھی کام کے اندر تجارت کے اندر وہ مشغول ہے، ہم اس سے پوچھیں گے تجارت میں کیا نفع اور کیا نقصان ہوا، کھیت میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا، دکان پر بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا، لیکن نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں، اس کا بہت کم آدمی خیال رکھتا ہے۔ بلکہ آج کا جوان تو یہ کہتا ہے جب اس سے کشت کے مانے جاتے ہیں کشت میں اور اس کو نماز کے لیے بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے پاک کر، میں ناپاک ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ مسلمان ہو کر اللہ کی زمین پر ناپاکی کی حالت میں پھر رہا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، نمازوں سے خصوصی تعلق قائم کرو، مسجد سے خصوصی تعلق قائم کرو، تبھی ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت حاصل ہوگی۔ اور یہ غیروں کے جو طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں لباس کے اندر یا اپنی وضاقتہ کے اندر، جیسا کہ میں نے بات کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ کانوں میں بالیاں پہن لی، ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس کو اپنے سے نکالنے کی کوشش کرو، یا اس طرح کے جو بھی طریقے ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرو، تبھی ہماری پریشانی دور ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کے یہاں مسجد بن رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی دنیا کے اندر مسجد بنائے گا یا مسجد کے بنانے میں کچھ تعاون کرے گا، تھوڑا تعاون کرے یا زیادہ تعاون کرے، اپنی ہمت کے مطابق اگر مسجد کے بنانے میں تعاون کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے عالی شان محل اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ مکان خالی ہوگا، بلکہ ہر راحت و آرام کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو آخرت کے اندر ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، دینی کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں، یا مدرسوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، مکتبوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو آدمی بھی خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روپیہ خرچ کرنے پر کم سے کم 700 عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تو ادنا درجہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جیسا جس کے دینے میں اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں جیسا جس کے اندر اخلاص ہوگا اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور یہ مسجد کے لیے یا دین کے لیے چندہ کرنا یہ کوئی ناجائز اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر جب ضرورت پیش آتی تھی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو منبر پر آپ کھڑے ہو کر صحابہ کو کہتے تھے کہ فلاں دین کی تقاضے کے لیے چندے کی ضرورت ہے، اس کے لیے چندہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اے ابو بکر گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لایا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان میں جب یہ بات پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر میں سے ہر چیز میں سے آدھا آدھا مال لا کر اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لاتے رہے اور آپ کے سامنے بڑا ڈھیر لگ گیا۔ ایک صحابی نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے دیکھا نہ گھر میں کچھ ہے نہ جیب میں کچھ ہے، تو وہ ایک یہودی کے باغ کے اندر پہنچے۔ وہ یہودی اپنے باغ کے اندر موجود تھا، اس نے اور وہاں جا کر ان صحابی نے عرض کیا، اے باغ کے مالک، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھ سے کچھ مزدوری کرا لے اور اس کے اندر کچھ جو مزدوری مجھے دے گا، جو اجرت میں مجھے دے گا، میں اسے جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں مجھے اپنے باغ میں پانی دلوانا ہے، یہ ڈول رکھا ہوا ہے اور یہ کنواں ہے، اس سے اگر ایک ڈول کھینچ کر اور تم میرے باغ کے اندر ڈالے گا تو ایک کھجور میں تم کو دے دوں۔ اس طریقے سے انہوں نے کچھ دیر تک اس یہودی کے باغ کو پانی دیا، کنویں میں سے کھینچتے تھے اور درختوں میں ڈالتے تھے۔ اس کے بعد جتنی کھجوریں ملی وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے چندے کا اعلان کیا، میرے پاس اس وقت میں کچھ نہیں تھا، میں یہ مزدوری کر کے لایا ہوں۔ آپ نے اس سر ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کھجوروں کی برکت سے اس پورے مال کو قبول فرما دے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی قرض کر کے دے، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق جو بھی ہو، جیسا کہ اب تک یہاں پر تم تعاون کرتے رہے، اسی طریقے سے آئندہ بھی اس مسجد کا جہاں تک ہو سکے تعاون کرتے رہے۔ صرف اسی کا نہیں بلکہ جہاں بھی موقع ہو، آپ سفر کے اندر کہیں جائیں اور وہاں پر کچھ ضرورت پیش آئے تو وہاں پر بھی دین کا کام جہاں ہو رہا ہو اس کا تعاون جتنا ہو سکے کرے۔ جتنا ہم دین پر خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا اور سینکڑوں گنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جائے گا تو اس کے تمام اعمال، جتنے بھی وہ اعمال کر رہا تھا، وہ سب کا سب سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھ رہا تھا، اس کا ثواب لکھا جا رہا تھا، اب انتقال ہو گیا تو انتقال کی وجہ سے اس کا رجسٹر بند کر دیے جائے، نماز کے ثواب اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے۔ زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ اب انتقال ہو گیا تو زکوٰۃ کا جو ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا تھا وہ بند ہو جائے۔ روزہ رکھتا تھا، اس کا ثواب لکھا جاتا تھا، لیکن انتقال کی وجہ سے اب روزوں کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ اگر آدمی زندگی کے اندر ان کو کر گیا تو محترم بزرگ اور دوستو، اس کے بعد اگر وہ باقی رہے تو جب تک وہ باقی رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدقہ جاریہ کر دیا، کسی جگہ پانی کی ضرورت تھی وہاں پانی کا انتظام کر دیا، کسی جگہ مسجد کی ضرورت تھی وہاں مسجد کا تعاون کر دیا، کسی جگہ مسافر خانے کی ضرورت تھی مسافر خانے کے اندر بھی تعاون کر دیا۔ یہ سب کے سب صدقہ جاریہ ہیں۔ ایسے صدقے ہیں کہ ان سے برابر نفع اٹھایا جا رہا ہے، تو جب تک اس مسجد سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا، جب تک اس مسافر خانے سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا تو یہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کا اس کو ثواب برابر ملتا چلا جائے گا۔ قلیوبی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی کو رسیوں سے جکڑ رکھا ہے اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اس خواب دیکھنے والے نے اس شخص سے معلوم کیا کہ بھائی تیرا یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی
میں دنیا کے اندر برے کام کیا کرتا تھا اور طرح طرح کے خرافات کے اندر مبتلا رہتا تھا، اس لیے میرا یہ حال ہو رہا ہے اور مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ دوسرے میرے ساتھی یہاں پر ہیں، ان کے عزیز و اقارب دنیا کے اندر ہیں، وہ ان کے پاس ایثار ثواب کر کے رہتے ہیں تو ان کو جنت کے اندر بلند درجات مل رہے ہیں۔ اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تیرے کوئی گھر دنیا کے اندر نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک لڑکی ہے، لیکن وہ بھی فاحشہ ہے، غلط لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تیرا اگر دنیا میں جانا ہو تو اس کا یہ پتہ ہے اور یہ نام ہے، تو اسے جا کر میری اطلاع کر دینا، ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ رحم آ جائے اور وہ میرے لیے کچھ ایثار ثواب کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش کرے۔ خواب سے جب بیدار ہوا تو اس کو وہ پتہ اور نام یاد رہا، وہ اس پتے پر پہنچا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہر پر گئی ہوئی ہے۔ اس نے اس نہر کا پتہ معلوم کر کے وہاں پر پہنچا اور وہاں جا کر دیکھا کہ کوئی لڑکی وہ لڑکی دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور مذاق کے اندر مبتلا ہے۔ اس نے اس کو ایک طرف کو بلایا اور اس کے والد کا حال اس کو بتلایا۔ اس نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر افسوس کیا اور پھر نہر کے قریب گئی اور ایک چلو میں پانی لے کر زمین پر اس طرح ڈالا اور کہا کہ اپنے والد کے ایثار ثواب کے واسطے صرف میرے پاس یہ پانی ہے اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے کہ جس سے میں وہ والد کو ایثار ثواب کروں۔ لیکن اگلی رات جب یہ خواب دیکھنے والا سویا تو دیکھا کہ اس کی بیڑیاں کھول دی گئی اور اس کا وہ سب عذاب ختم ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اس خواب دیکھنے والے نے معلوم کیا کہ تیری لڑکی نے تو کوئی ایثار ثواب نہیں کیا تھا، کوئی خیرات نہیں کی تھی، پھر تجھ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا اور تیرے عذاب کو کیوں ختم کر دیا گیا؟ اس نے کہا کہ میری بچی نے جب نہر میں سے پانی لے کر زمین پر ڈالا تو ایک چھوٹا سا پرند وہ پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے سسک رہا تھا اور اس کی موت قریب تھی، مرنے والا تھا، لیکن یہ جب پانی اس جانور کے منہ میں پہنچا اس کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اسی پر پیار آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، یہ ایثار ثواب ایسے موقع پر کہاں آئے گا جب سب ثواب کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہماری آنکھ مٹ جائے گی۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، اس لیے بہت اچھا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اس مسجد کا تعاون کریں اور جہاں پر بھی دین کا کام ہو رہا ہو اس کا تعاون کریں اور ہماری جو اولاد ہے اس کی بھی ہم فکر کریں کہ یہ دیندار بنے، یہ قرآن پاک پڑھے، یہ نمازی بنے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہم نے اپنے اولاد کو نمازی بنا دیا، اگر ہم نے اس کو قرآن پاک پڑھا دیا، اگر ہم نے اس کو دیندار بنا دیا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، وہ جب نمازیں پڑھے گا اس کا بھی برابر ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، چاہے دعا کرے یا نہ کرے، برابر ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چند ٹکوں کی خاطر اور چند عہدوں کی خاطر عہدہ ملے یا نہ ملے، محترم بزرگ اور دوستو، ہم اس خاطر اپنی اولاد کو مدرسوں سے دور رکھتے ہیں، مکتبوں سے دور رکھتے ہیں، قرآنی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور نہ معلوم کس جگہ پر ان کو داخل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ ڈگریاں دلانا کوئی ناجائز کام نہیں ہے اور دوسری تعلیم پڑھانا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، ضرور پڑھائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، پہلے اپنے بچے کو دیندار بنائیے، قرآن پاک کی تعلیم کو دلائیے اور خود بھی جہاں تک ہو سکے نمازوں کا اہتمام اور پابندی کیجیے۔ اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے قبر کی منزل ہماری آسان ہو جائے گی، روزی کی برکت ہمیں حاصل ہوگی، ہمیں عرش کا سایہ حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صراط کا راستہ جو 1500 برس کا ہے اسے
آسانی کے ساتھ اسے گزروا دے گا۔ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھو، اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑا اور نمازوں کا اہتمام ہم نے نہیں کیا تو ایک نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں، وہاں سے کی پکڑ ایسی ہوگی کہ وہاں سوائے اعمال صالحہ کے اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ اعمال صالحہ کو ہم اختیار کریں اور جہاں تک ہو سکے دین کے شعبوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور جو غیروں کے طریقے ہیں ان کو فوراً ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلامی شان ہمارے لباس سے بھی ظاہر ہو رہی ہو، ہمارے صورتوں سے بھی اسلام ظاہر ہو رہا ہو، تبھی ہماری پریشانی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔